توجہ چاہیے سر، اگر آپ میری بات سن رہے ہوں، آپ جی کی جی بات بالکل بجانب ہے سر۔ مرزا غلام احمد قادیانی بالکل صاحب کہلانے کا حقدار نہیں ہے، اور اگر آپ کی صاحب سن کے دل آزاری ہوئی ہے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن میری ایک ذرا عرض سنیے گا۔ اچھا، یہ آپ جس بات گندی ضرور پوری کریں، لیکن اس سے پہلے میں ذرا یہ ختم نبوت فورم والا بھائی یہ نیچے لکھ رہا ہے مجھے، یہ کیا اس کے ساتھ میں نے ایسا اچھا، کر میں وہ دیا کہ جو ان کو بدتمیزی بھی کر رہا ہے؟ کاشی بھائی پلیز یار، کاشی بھائی مفتی صاحب ہمارے بہت قابل احترام شاہد مفتی ہیں، ہم ان صاحب سے آپ روز ہوسٹ ہیں، اگر آپ استفادہ ہمیں کرتے ہیں، چاہتے ہم ہیں کہ ان آپ سے گراج روز پر آئیں تو باتیں ہمارے ساتھ سیکھتے ہیں۔ بدتمیزی کاشی کرنے بھائی والے کو آپ ذرا خود جواب دیں۔ فیصل بھائی آپ درست فرما رہے علماء ہیں، کرام کا احترام ہم پہ واجب ہے۔ آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن ان کے بات کرنے کا سٹائل بھی دیکھیے نا ذرا۔ نہیں، میں ان سے ہی سوال پوچھنے لگا، ہاں، ہوں ایسے آپ نہیں سے۔ ہوتا، اسٹائل اگر آپ کیا آپ مفتی کو ہیں تو تو ہم کم نے از کم مخاطب بات نہیں تمیز کیا سے تھا، کریں۔ آپ درمیان میں آئے کاشی ہیں بھائی گال کے کاشی گراج۔ بھائی کاشف بھائی میں مفتی شاہد صاحب فیصل سے کو میں میں اکیلا تھوڑا سمجھ کے وہ پلیز تھوڑا نہیں جہا کاشف سارے بھائی ہولا رکھو پلیز، سارے مسلمان ہیں، سارے کاشف اندر بھائی جذبے مفتی سے صاحب ملے پلیز۔ کیا ہو میں گیا آپ آپ کی کو؟ بات سے روزہ رکھا ہوا اتفاق ہے ہم کرتا سب ہوں نے۔ مفتی صاحب، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، یہ جس گندی قوم سے ہم ابھی گفتگو کر رہے ہیں نا، شاطنیت ان کی رگ رگ میں پری ہوئی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر یہی ہم ان کو خالی مرزا غلام احمد قادیانی کہہ کے بات کر رہے ہوں، اور یہ جواب میں نقل کفر نہ باشد، او محمد تمہارے محمد کی یہ بات ہے، تمہارے ابو بکر نے یہ کیا ہے، او تمہارا عمر اس طرح، تو وہاں پر گفتگو چلے گی؟ مفتی صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی ڈولی اسپرٹ صاحب یا میں کوئی اس اور کا جواب دوست ان کے دیتا ساتھ گفتگو کرے گا؟ ٹھیک ہے، بات یہ ہے، ابھی جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے پورا گھنٹہ اس بندے نے بات کی ہے، میں نے بھی صاحب نہیں کہا، ڈاکٹر ہولی اسپرٹ صاحب نے بھی صاحب نہیں کہا، اس کے باوجود اس بندے نے ہمارے ساتھ بات کی ہے، ٹھیک ہے، جواب نہ آنے کی وجہ سے وہ بھاگ گیا ہے۔ اور دوسری جی وہ بات، اس نے نیا کوئی ہے شاطنیت نہیں کی۔ مفتی صاحب، وہ نیا اگر ہے مجبوری آپ کو بتا رہا ہوں، شاید کی مجبوری کیا تھی؟ شاید کی مجبوری یہ ہے کہ یہ جس قوم کے ساتھ ہمارا ہو رہا ہے نا، بات چیت ہو رہی ہے، بھائی دیکھیں، شاطنیت ان کی رچ رچ میں بسی ہوئی ہے، انہوں نے اٹھ کے توہین کرنی ہے، تو اچھا اس کو ان وہ کے صاحب توہین کہہ کرنے کے کا نا، مطلب یہ ہے کہ ہم مرزا صاحب کہہ کے قادیانی اس کا کو ادب ایک شروع کر قسم دیں؟ کا اخلاقی دائرے کے اندر قید کر رہا ہے کہ میں تیرے نہیں، میں عرض کر رہا ہوں جھوٹے نہیں، نبی کو جو عزت کے قابل بھی نہیں ہے، اس کو عزت سے بلا رہا ہوں، تو میرے سچی نبی کا نام تمیز کے ساتھ لیں۔ فیض اور بھائی اگر آپ اگر نے آپ اس کا اجازت مشاہدہ دیں گے تو کرنا ہے، میں کچھ کہوں گا تھوڑی دیر جب آپ جی ختم کر ضرور، لیں اگر بات۔ آپ نے اس کا مشاہدہ کرنا ہے مفتی صاحب، تو یہاں پر ایک بدبخت آتا ہے فرقان نامی، اور اس طرح کے دوسرے قرآنسٹ بھی آتا ہے ایک محمود سرمٹ نامی، تو آپ ان کے سن لیں، ان کے ساتھ ہم لوگ گفتگو اس لیے نہیں کرتے کہ بھئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جس وقت آتا ہے تو وہ بڑی عجیب طریقے سے لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فضل یہ بھائی مطلب بات اگر یہ ہے کہ ہماری مجبوری ذمہ ہماری یہ ہے داری کہ ہم لگائی اس کا ہے تو کہ کوئی جو شاطنیت کرتا ہے ہم نے اس کو پکڑ کے بات لازمی اس کے ساتھ کرنی ہے، نہیں اس کے جو ساتھ شاطنیت لازمی کرتا ہے بات ہم اس کو کیوں کریں بلاک گے؟ کریں، اس کتے کو دفع کریں۔ ہم کیوں لازمی بات کریں گے؟ یہ تو ابھی تو دیکھیں نیا آیا ہے، اور کل اس کو بیچارے کو ڈاکٹر صاحب صحیح طریقے سے ہینڈل کر رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب رات کو اس بیچارے کے ساتھ نا، یہ جو ابھی کہہ رہا تھا نا مرزا صاحب کا کلام، اس کو بھی مرزا صاحب کا کلام پڑھ کے سنائیں گے۔ ابھی اس نے کام پہ جانا تھا، وہ جانا چاہ رہا تھا، چلا جائے، وہ رات کو بھی اس کے ساتھ کافی دیر بات ہوتی رہی ہے، کام سے واپس آئے گا اس کے ساتھ پھر بات ہوگی جب تک کہ وہ شاطمیت نہ کرے، لیکن ہیں تو اندر سے یہ سارے گندے ہی نا۔ رات کو ڈاکٹر صاحب زبردست واقعہ ہوا کہ ہمارا وہ یوسفی بھائی نہیں ہے جو ناطے شاتے پڑھتے ہیں، ہاں ماشاء ان کے اللہ ساتھ اس بڑے بندے کی بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے سورہ احزاب کوٹ کی، سورہ احزاب کی آیت 40 خاتم النبیین والی، اور انہوں نے ترجمہ کیا یوسفی بھائی نے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں ہیں، لیکن رسول ہیں اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ اس نے کہا جناب یہ ترجمہ غلط ہے، اسی بندے نے، ناصر نے، یوسفی نے کہا یہ ترجمہ تو ٹھیک ہے، کہتا ہے نہیں یہ ترجمہ غلط ہے۔ پھر اس کو روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 ازالہ و حام سے دکھایا، مرزا صاحب نے اسی آیت کا ترجمہ نبیوں کا ختم کرنے والا کیا ہے۔ پھر اس کو اسی ازالہ و حام میں آگے صفحہ نمبر 500 میں بھی دکھایا، مرزا صاحب نے دوسری جگہ پر اسی آیت کا ترجمہ نبیوں کا ختم کرنے والا کیا ہے۔ امامت البشرا سے دکھایا، اور بھی حقیقت الوحی یہ جو آپ پڑھ رہے تھے ابھی، اس میں سے بھی دکھایا جہاں پر اس نے ختم مہر خاتمیت کی بات کی ہوئی ہے، مرزا صاحب نے یہی آیت درج کی ہوئی ہے۔ بشیر الدین محمود کا دکھایا کہ اس نے اس آیت کا ترجمہ یہی کیا ہوا ہے کہ نبی کو نبیوں کا ختم کرنے والا۔
یہ بندہ پھر بھی نہ مانے کہ جی مرزا صاحب نے جو لکھا ہے وہ کسی اور مطلب میں لکھا ہے، ان کا ترجمہ ٹھیک ہے، لیکن یوسفی جب یہی الفاظ استعمال کر رہا ہے تو یوسفی کا مطلب کچھ اور ہے، لہذا یہ وہی لفظ ایگزیکٹلی سیم ٹو سیم وہی لفظ یوسفی اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے، لیکن یوسفی کا مطلب کچھ اور ہے، اس لیے وہ غلط ہے۔ اور وہی لفظ مرزا صاحب اپنی کتاب میں 5 جگہ پر لکھ گئے ہیں، ان کا بیٹا بھی لکھ گیا ہے، لیکن وہی الفاظ اس لیے ٹھیک ہے کہ ان کا مطلب کچھ اور ہے۔ مطلب یہ تو اس بندے کی دماغی حیثیت کا تعلق ہے، لیکن پھر اس کے اپنی ہی جماعت کے لوگوں نے آ کے اس کو بتایا کہ یا تو میں اس سے یہی کلام کر رہا تھا جو آپ کہہ رہے تھے نا ابھی، کہ اگر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یوسفی کا ترجمہ غلط ہے تو کہو مرزا صاحب نے غلط ترجمہ کیا۔ وہ اب جان آ گئی شکنجے کے اندر، اس کی بیچارے کی، وہ سامنے اس کی آنکھوں کے سامنے حوالے پانچوں کے پانچوں لگے ہوئے تھے، اور وہی جو یوسفی کے الفاظ ہیں وہاں پر لکھے ہوئے ہیں، تو وہ بعد میں اس کی جماعت کے لوگوں نے آ کے بتایا کہ آپ اپنی غلطی تسلیم کر لیں، یہ جو ترجمہ یوسفی کر رہا ہے یہ ٹھیک ہے اور آپ کا موقف غلط ہے۔ تو وہاں پر یہ بندہ وقتی طور پہ مان گیا تھا۔ تو میں اس لیے اس سے امید رکھتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اس کو مرزا صاحب کے ریفرنسز دکھائیں گے نا، جس طرح آپ دکھا رہے تھے ڈاکٹر صاحب، تو یہ مان جائے گا۔ مرزا صاحب نے خود لکھا ہوا ہے، جب آپ ایک تو ابھی آپ بتا رہے تھے سوال نمبر 6، یہ تو کافر والی بات ہے، جھوٹے نبی کے بارے میں مرزا صاحب نے خود لکھا ہوا ہے کہ لازم ہے کہ وہ ہلاک کیا جائے۔ بالکل مرزا صاحب خود لکھ چکے ہیں کہ لازم ہے کہ وہ ہلاک کیا جائے، تو وہ اس کو آ کے دکھائیں گے، اس کو کام سے واپس آ لینے دیں۔ اور اس کا جو مطالبہ ہے کہ جی کلمے کا حق کس کو ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 8 سے لے کے 15-16 تک مفتی زاہد صاحب آپ لوگ خود حافظ قرآن ہیں۔ ایسے کئی لوگ دنیا میں موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن اللہ اپنے ان کو مومن تسلیم ہی نہیں کرتا، اللہ ان کا ایمان ہی نہیں قبول کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمان صحابہ جیسا نہیں ہے، اہل بیت جیسا نہیں ہے۔ کلمہ کوئی بھی پڑھ لے، جب تک اس کا ایمان اور اس کے عقائد وہ نہیں ہوں کر لیں ذرا گے ڈاکٹر بیت اور صاحب کو صحابہ والے ہیں، اس شخص کا نہ کلمہ قبول ہے اللہ کو، نہ اللہ کو اس کا اسلام قبول ہے۔ فیض بھائی میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں مفتی صاحب کی اجازت سے بھی، اور کاشف بھائی کتنے چلے گئے ہو تسی؟ ایک تو آتے کبھی کبھی ہیں پھر چلے جاتے ہیں۔ بات یہ ہے فیض بھائی کہ میرے پاس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ خطوط ہیں جو انہوں نے غیر مسلموں کو لکھے، اور جب انہوں نے مقوقس کو خط لکھا تو آپ نے لکھا کہ الی مقوقس عظیم من محمد رسول اللہ، ٹھیک؟ اور میں مطلب اس کا جتنا یاد ہے پڑھ رہا ہوں، کہیں گے تو میں خط نکال کر بھی آپ کو پڑھ کر سنا سکتا ہوں وہ۔ اور انہوں نے بڑے اچھے القاب دیے جو مختلف مذاہب کے تھے، جو جیسے نجاشی تھا، بہت نجاشی عظیم کہہ کے پکارا انہیں، اور بڑے اچھے الفاظ میں۔ لیکن جب مسئلہ آیا ایک زندیق کا، جیسے اسود الانسی کو تو نہیں خط لکھا، لیکن مسلمہ، اس کا نام مسلمہ تھا بھائی دیوے، آپ جانتے ہیں نا، اس کا اصلی نام مسلمہ نہیں ہے، یہ مسلمہ جان کے اس کا نام بگاڑا گیا ہے، ہاں اس کا صحابہ نے نام بگاڑا جان تھا، کے بگاڑا گیا ہے۔ ہاں جی، کیونکہ اس کا مطلب مسلمہ کا ہوتا ہے ثابت شدہ، عزت والا، اور وہ اس کا تو باپ بھی بادشاہ تھا، اس کا دادا بھی پردادا بھی بادشاہ تھے، اور یمامہ کا دارالحکومت آج ریاض کہلاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ صحابہ نے اس کے ساتھ یہ لگا دی مسلمہ، یعنی چھوٹا کمینہ بدبخت اس کا مطلب بنا دیا۔ اور دوسری بات، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تو انہوں نے لکھا من محمد عبداللہ رسولہ الی مسلمہ، انہوں نے نام نہیں اس کا بگاڑا، یہ نہیں لگائے، الی مسلمہ الکذاب، کوئی عظیم نہیں لکھا، اس کو کذاب لکھا، کوئی عزت کا لفظ۔ اور پھر السلام علی من اتبع الہدی، یہ سب کو یہی لکھا، غیر مسلموں کو سلام ایسے ہی کیا۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے ایک، السلام علی من اتبع الہدی۔ آپ دیکھیں کہ غیر مسلم کے ساتھ عزت سے پیش آنا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، بلکہ اگر آپ کسی کو نہ جانتے ہوں تو قرآن پاک کا حکم ہے اسلام کا جواب اس سے بہتر انداز میں دیں۔ لیکن جو زندیق ہیں جیسے مرزا قادیانی ہے، اس کے ایسے لوگوں کے ساتھ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے الکذاب لکھا۔ اور دوسری، ہمارے دل میں ایک وہم رہتا ہے کہ جی ہمارے کسی بات سے بھڑک کے وہ الحاد میں نہ رہ جائیں، تو میں ایک بات بار بار سب کو بتاتا ہوں کہ کسی کا مسلمان ہونا اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اللہ کا انعام ہے اس پر۔
اور اس میں میں اور آپ تو ہم تو اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی حجت پوری ہو اور ہم بخشے جائیں. کم از کم میرا یہی ہے کہ میں اس لیے نہیں کہتا کہ کوئی مسلمان ہو جائے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پچھلے 1.5-2 سال میں اب تعداد 500 سے بڑھ چکی ہے جنہوں نے میرے ہاتھ پر جن قادیانیوں نے کلمہ شریف پڑھا ہے. آپ میرے یوٹیوب چینل پر جائیں, ان میں سے بہت سارے لوگوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہمارے خاندان کے کتنے کتنے لوگ مسلمان ہو گئے قادیانیت سے, لیکن اس میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے, خدا کی قسم. یہ سب کسی کا مسلمان ہونا اللہ کا انعام ہے. اور ہم بڑی مطلب ہم بدتمیزی تو نہیں کرتے کسی سے. میں تو کبھی بھی کوشش کرتا ہوں کہ بدتمیزی کسی سے نہ. میں تو ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ناصر صاحب آپ ٹھہر جائیں, مطلب فتوے اپنے ہی اس کے سنتے جائیں جن کو آپ مانتے ہیں. تو یہ جو آپ کہتے ہیں نا سین والا صاحب اور سواد والا صاحب, یہ دوگلا پن ہو جاتا ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اور اس کو جیسے مفتی صاحب نے کہا, میرا بھی کبھی دل, جب سے میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط دیکھے ہیں, میرا دل مانتا نہیں. میں یہ کہہ دیتا ہوں آپ کا امام جو ہے مرزا غلام قادیانی بس. اور اصولاً تو اگر میں سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کروں نا, تو مجھے کہنا چاہیے مرزا غلام قادیانی القذاب المرتد. یہ ہے سنت میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور کسی دیکھیں سچی بات تو یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ شاطم قسم کے قادیانی کبھی بھی اسلام قبول کرے. اللہ مجھے معافی دے اس گناہ کی, لیکن میں چاہتا ہوں کہ جاؤ تسی اپنی قبر سے اس سے ایمان نال تے پھر دیکھنا ہوندا کی ہے تاڑنا. ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں, ایک تو غلط فہمی اگر کوئی یہاں پر پیدا ہو رہی ہو, ہم کسی قادیانی کو تبلیغ نہیں کر رہے, جہاں پر کسی شاطم کو ہم یہاں پر توبہ نہیں کرانا چاہتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے, اس نے جہنم بھرنی ہے اسی طرح کے لوگوں سے. کئی لوگوں کو اللہ نے اسی لیے پیدا کیا جہنم بھرنے کے لیے, یہ ان کا ایندھن ہے, مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ جو بات ان کے ساتھ کی جاتی ہے, جو ان کے ساتھ ڈسکشن کی جاتی ہے, جو ان کے ساتھ مکالمہ کیا جاتا ہے, اس کا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے مسلمان بچے جو کہ مذہب کو نہیں جانتے, ان چیزوں کو نہیں جانتے, وہ ان کے حملوں سے ہوشیار رہیں. اسپیشلی یورپ میں رہنے والے جو آئے ہوئے ہیں پاکستان سے ویزے لگوا کے بیچارے اپنے انتظار کر رہے ہیں, ان کے اوپر ان لوگوں کے اٹیک زیادہ ہونے ہیں. ان کو ایک تو پتہ لگ جائے تھوڑا باتوں کا, تاکہ جس وقت یہ اٹیک کرنے کے لیے آئیں تو پتہ لگے کہ ہماری دلیل کیا ہے, جواب کس طرح دینا ہے. دوسرا, شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے دل میں بات, جس طرح آپ نے کہا نا, آپ کی باتوں سے لوگ سن کے کئیوں کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل بدل دیے. تو شاید یہ ڈسکشن سن کے کسی قادیانی کا جو نیچے بیٹھ کے سن رہا ہے, اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ دل بدل دے, ہمیں کیا معلوم, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے. لیکن اگر وہ گفتگو ہوگی ہی نہیں, یا گفتگو میں نے آپ کو بتایا نا کہ شاطنیت اگر ان کو نہ باندھا جائے اخلاقی مورل گراؤنڈ میں, تو وہ تو لازمی شاطنیت کرتے ہی کرتے ہیں. اس میں پھر آپ کا بھی دل دکھے گا. میں صرف اس کے لیے, وگرنہ میں نے نہیں کہا کہ وہ کسی چیز کا حقدار ہے. میں نے تو گفتگو میں کہا کہ آپ کا مطالبہ مفتی صاحب بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو شاہد بحالت مجبوری کر رہا ہے نا, وہ جو صاحب کہہ رہا ہے, صاحب وہ بحالت مجبوری کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, باقی آپ کی بات صحیح ہے کہ اس کی بات کے اندر ایک دو زاویے ہیں, کہنا وہ کچھ چاہ رہا ہے اور مقصد اس کا کچھ ہے, لیکن وہ قادیانیوں کے ساتھ ایسا کرنا جائز ہے. ان کا اپنا یہ تعویلوں کا ان کا اپنا مذہب ہے, وہ ہر چیز کی قرآن حدیث پتہ نہیں کس کس چیز کے الفاظوں کو وہ چینج کرتے ہیں, تو ہم ان کے لیے لفظ کیوں نہیں چینج کر سکتے؟ ڈاکٹر صاحب بتائیں. نہیں بات آپ کی فیض بھائی, دیکھیں آپ ماشاءاللہ بڑے علم والے ہیں, آپ تو ان لوگوں میں ہیں جنہیں میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بھی زیادہ جاننے والے ہیں. میں تو میری تو کوئی اوقات ہی نہیں ویسے, اب میں کہہ رہا ہوں تو قرآن کا علم آپ کے پاس ہے, قرآن کا علم ہے, اس سے بڑا کسی کا کیا علم ہوگا. ہلو جی مفتی صاحب, میں عرض کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ بیٹری لو ہے, 2% رہ گئی ہے. میں صرف ایک بات کر کے پھر بند کر رہا ہوں, دوبارہ انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں. دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ عربی محاورہ یعنی عربی بول چال اور اردو میں فرق یہ ہے کہ عربی میں جب بھی آپ بولتے ہیں نا, تلفظ کی رعایت کے ساتھ بولتے ہیں, صاحب اور صاحب, جبکہ اردو میں آپ صاحب ہی بولیں گے تو صاحب ہی سمجھا جائے گا. یا تو آپ اس انداز سے بولیں کہ صاحب سمجھا جائے اور آپ اس کو مینشن کر دیں پھر کہ میں یہ لفظ بول رہا ہوں, اور جب آپ یہ مینشن کریں گے
تو وہ آپ سے بات ہی نہیں کریں گے. تو یقیناً آپ کو اس انداز سے بولنا پڑے گا جس میں تھوڑا سا دوگلا پن آ جائے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی. تو بہرحال ہمیں ان کے ساتھ کوئی اتنی مجبوری بھی نہیں ہے کہ ہم نے ہر شاتم کو کال پہ لینا ہی ہے. جو آ کر بات کرے تمیز سے اس کے ساتھ بات کریں, جو شاطمیت کرے اس کی نفع کر دیں. مفتی صاحب اس نے کال ڈالی تھی, میں نے کال نہیں اٹھائی. پہلے ایک مرزائی آیا, چند دنوں پہلے آپ نے خود یہ اعلان کیا تھا کہ آج کے بعد مرزے کو کوئی صاحب نہیں کہے گا, یاد ہے نا؟ نہیں چلے. دوسری بات مفتی صاحب, وہ جو کسی دوست نے آپ کے لیے غلط لیکس لکھے, میں اس کے اوپر ایک دفعہ پھر آپ سے دلی معافی چاہتا ہوں. ہم اپنے اساتذہ کرام کا بالکل اسی طرح احترام کرتے ہیں جس طرح اپنے اب دیکھ لیں وہ کاشف نام کا کوئی بھائی ہے گیا, میں انشاءاللہ ان سے بھی وہ بھی آپ سے معذرت کر لیں گے. آپ فکر نہ کریں, وہ بہت اچھے آدمی ہیں, جب آئیں گے وہ آپ سے پھر معذرت کر لیں گے. آپ ہمارے لیے قابل احترام ہے, ہمارے لیے میرا نا موبائل 2% ہے تو میں ہو سکتا کال پہ نہ رہوں, لیکن ابھی جب تک بیٹری چل رہی ہے میں کال پر ہوں. آپ بات کریں ڈاکٹر صاحب, بات کریں. نہیں, کاشف صاحب جو ہے نا بہت اچھے آدمی ہیں, ہمارے بڑے بھائی ہیں, بڑے پیارے بھائی ہیں ہمارے, اور انہیں آپ سے واقفیت نہیں ہے, بس اتنی سی بات ہے. تو کاشف صاحب تو مطلب بہت ہی پیارے سے بھائی ہیں ہمارے, جیسے فیض بھائی ہیں. یہ تو لوگ ہیں, یہ ہماری جان ہیں یہ لوگ تو. اور آپ کے تو ہم معتقد ہیں مفتی صاحب, آپ مطلب ہم معذرت کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہاں جی, ان کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی, چلے گئے ہیں. فیض بھائی آپ کے لیے بریکنگ نیوز ہے. جی وہ بتائیں ذرا, وہ پیچش والی نیوز آپ نے مجھے رات کو کھول کے نہیں سنائی. اچھا, یہ مرزے کی باپ کی قبر کی تختی ہے. کسی نے جناب ایک پکچر مجھے بھیجی ہے. پہلے تو مجھے تاریخ بتائیں نا, تاریخ کیا لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر؟ 1876. ٹھیک ہے, میرے پھر یہ تاریخ ٹھیک ہے, آگے چلیں. نام کیا لکھا ہوا ہے؟ نام کیا لکھا ہوا ہے؟ نیچے لکھا ہوا ہے, میں وہ پکچر دکھا دیتا ہوں آپ کو, پوری پکچر دکھا دیتا ہوں. اچھا, مرزے نے جناب ادھر لکھا ہوا ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے. اس کے باپ کی پکچر یہاں پہ چوتھی لائن پڑھے تو وہ کہہ رہا ہے کہ جناب مرزے کا باپ جو تھا وہ پیچس کی بیماری سے مر گیا, پیچس کرتے ہوئے مر گیا. پیچش یعنی کہ دست؟ ہاں جی, دست کرتے ہوئے مر گیا. وہ تو ان کو خاندانی بیماری ہے یار, ان کے سارے خاندان میں موریثی بیماری ہے. آدھوں کو بواسیر ہے, آدھوں کو پیچش ہے. آگے چلیں ذرا, آگے اور تھوڑا سا پڑھائیں پلیز. ہاں جی, اب یہ دیکھ لیں, یہ ہے جی مرزے کے باپ کی قبر. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے غلام مرتضیٰ, کاغلوں میں لکھا ہوا ہے غلام مرتضیٰ. بایولوجیکلی ہے کہ نہیں ہے یہ نہیں ہم جانتے ویسے, کیوں ڈاکٹر صاحب؟ ہاں جی, نہیں بایولوجیکلی تو بالکل نہیں ہے. فیضی صاحب آگے نہیں پتہ نہیں, سچ ہمارے پاس ثبوت ہے. کل ہی میں پڑھ رہا تھا ڈاکٹر صاحب, وہ گریفن کی کتاب کا مجھے کوئی ریفرنس چاہیے تھا. ہاں, تو کل ہی میں پڑھ رہا تھا, اس نے گریفن نے صاف لکھا ہوا ہے بالکل کہ ڈیورنگ دا ٹائم آف دا نہال سنگھ اینڈ دا شیر سنگھ, Mirza Ghulam Murtaza was continually employed on active service. Now نہال سنگھ کا جو دور ہے 38, 39, 40 یہ تک کا ہے جی. دیکھیں جی, اس کی جو ایکٹیو سروس ہے وہ 1818 سے لے کے 1849 تک ہے. نہیں, یہ والی ڈیوٹی, یہ اس کی ڈیوٹی ڈیزگنیشن فار اے کنٹینیول امپلائمنٹ آن ایکٹیو سروس جو ہے وہ نیو نہال سائز 1839, 1840, 1841. 1841 میں he was sent to the General Ventus of Mandi and Kalu and in 1843 to Peshawar again. ٹھیک ہے, اب یہ مطلب آپ نے نوٹ کیا لپیل گریفن لکھتا ہے کہ اگین, کیونکہ وہ 1838 میں یہ کمپین شروع ہوئی جو لکھی ہوئی ہے فرسٹ اینگلو افغان وار, جو سکھوں کی جنگ تھی بیسیکلی, انگریزوں کی نہیں تھی. انہوں نے اس کا تھوڑا ساتھ دیا. اور پھر کہتا ہے ان کمانڈ آف این انفینٹری ریجیمنٹ, he distinguished himself in Hazara at the time of the insertion there, and when the rebellions of 1880 broke out, he remained faithful to his government and fought on his side. His brother Ghulam Muhyiddin also did good service at that time. And Abdul Qadir.
हाँ जी. When Bhai Maharaja Singh was marching with his force to Multan to assistance of Diwan Ghulam Muhyiddin with other Jagirdars, Langar Khan Sahiwal and Sahib Khan Tiwana raised the Muhammadan population and with the force of Mir Sahib of Diyal attacked the rebels. मतलब ये लोग तो वो बता रहे हैं कि वो जो 1837 से शुरू हुए हुए हैं, 1841, 1843, ये लोग तो घर गए ही नहीं है, बिल्कुल नहीं कंटिन्यू गए जी. एम्प्लॉयमेंट में है. मैं कहना है मिर्जा कादियानी ने एक किताब में लिखा है कि जब मैं पैदा हुआ तो दूर दूर के गांव वालों को इल्म हो गया. मैंने कहा उसकी तो वजह साफ जाहिर है. लोग कहते होंगे कि मिर्जा गुलाम मुर्तजा तो कई सालों से घर नहीं है, तो ये चिराग बीबी ने बच्चे दो दो कहाँ से डाउनलोड किए. बस इसीलिए मैंने कहा ना कि कागजों के अंदर तो चलो नाम लिखा हुआ उसका, लेकिन बायोलॉजिकली अल्लाह ही जानता है. अच्छा हाँ, आगे जरा और बताएं इसकी कुतबे पे और क्या क्या लिखा है शायद भाई. शायद साहब भाई क्या और इस बनाने कुतबे चले पे क्या गए क्या किचन लिखा है. से. वो किचन में चले गए होंगे शायद साहब. अच्छा नहीं मैंने नहीं, आज खुदा तो सुना रोज़ा था. है, आज एक तो डॉक्टर साहब मुझे बताएं ये बात मैंने सच की है कि झूठ की है कि इनके खानदान में हर दूसरे बंदे को पेचिश और बवासीर की बीमारी थी. हाँ, बहुत बहुत को फालिज भी, ये 3-4 बीमारियां तो बहुत कॉमन है इनकी वजह पता है क्या है? जी. इन ब्रीडिंग. अगर आप ऊपर से देख लेना, ऊपर से देखना शुरू कर दें इसका, फैज मोहम्मद के बच्चे जो हैं उन्होंने सारों ने आपस में ही एक दूसरों के साथ शादियां की हुई हैं. फैज मोहम्मद के जितने बच्चे हैं, गुल मोहम्मद के बच्चों ने तसद्दुक जिलानी की बच्चियों से शादियां की हुई हैं, तसद्दुक जिलानी के बच्चों ने गुल मोहम्मद की बेटियों से शादी की हुई है. आगे से अता मोहम्मद के बेटे ने गुलाम मुहियुद्दीन, जो उसका अता मोहम्मद का भाई है उसकी बात कर रहा हूँ, आगे उसका गुलाम मुहियुद्दीन पुत्र नहीं, उसका भाई अता मोहम्मद का. अता मोहम्मद के बच्चों ने गुलाम मुहियुद्दीन के बच्चों से शादियां की हुई हैं. गुलाम मुहियुद्दीन के बच्चों ने आगे से अता मोहम्मद के बच्चों से शादियां की हुई हैं. अता मोहम्मद के आगे अपने गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम मोहम्मद गुलाम कादर, उसने शादी की हुई थी गुलाम मुहियुद्दीन की धी से. और मिर्जा साहब का भी हुरमत बीबी जो पहले, अच्छा शाह साहब एक बात बताएं, हुरमत बीबी मिर्जा साहब से बड़ी थी ना? हाँ, 30 साल की थी. मिर्जा कादियानी 11 साल का. मिर्जा कादियानी. हाँ, तो इनकी सुहागरात फिर मिर्जा साहब ने मनाई थी या उनके बड़े भाई ने कोई जिम्मेदारियां पूरी की थी? क्या मेरा हुआ ख्याल था? गुलाम कादर ने फर्ज अदा कर दिया. अच्छा, फर्ज उन्होंने अदा. मैं यही परेशान था क्योंकि जायदाद में से हिस्सा भी जो है गुलाम कादिर का, हाँ, वो लफेल सारे का क्रिस्टल सारा ने बड़ी मिर्जा साहब के सच्चाई बड़े पुत्र को ही मिला था. और उसने पहले एडिशन में सुल्तान अहमद का को बेटा बताया गुलाम कादर का. ये भी आपने बात ठीक की है. हाँ, ये वो देखे ना, वो शजरा नसब की जो चार्ट बनाया हुआ है उसमें नीचे उसने सुल्तान अहमद गुलाम कादर के नीचे लिखा है. अच्छा 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 अच्छा, मैंने अच्छा. बात तो ठीक है. मतलब 11 साल का बच्चा हो बायोलॉजी सकता है उसको कोई इनसाइड, हो सकता है उसको कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन मिली हो जो हम तक नहीं पहुंची अभी. नहीं, इनसाइड क्या बात करते हैं. वो सफ़ा नंबर 1231 देखें असेंबली की कार्रवाई का. वहाँ पर 7 खत पब्लिश किए ये डोई ने, अलेक्जेंडर डोई ने. और मिर्जे नासिर ने कहा कि अलेक्जेंडर डोई ने मिर्जे कादियानी को कहा कि तू तो हरामी है और तेरा बाप नामालूम है. ओह यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. नहीं, मैं तो पढ़ के ना मैं ठा से उड़ गया. मैंने कहा नहीं, मेरे आपने बात पढ़ी है, मेरे ज़हन में से गुजर गई है. उसने बिल्कुल एग्जैक्टली यही कह के इसको मुखातिब किया. हाँ, तो उसने कहा कि ये तो हरामी है, इसका बाप नामालूम है. और उस वक्त दूर दूर तक ये खबरें गई हुई थी. और फिर कुरान में लिखा है और चलो बाद आज़ाले का जनी. और जो झूठे नबी हैं वो तो उनका बाप नामालूम होता है. मिर्जा कादिर, मैं एक इन पर इंग्लिश में मैंने एक किताब लिखी है, बल्कि लिख रहा हूँ, जल्दी हो जाएगी पूरी और पैसे खर्च करने पड़ेंगे छापने के लिए. वहाँ पर मैंने जब तहकीक की तो मुझे तो बहुत सारे इंकशाफ हुए. और फिर एक मुफ्ती मुबशर साहब ने वो अल्लाह बसाया, मौलाना अल्लाह बसाया की ने एक किताब लिखी थी असेंबली की कार्रवाई पर. उसके 3 वॉल्यूम हैं. तीसरे वॉल्यूम पर उन्होंने कहा कि असेंबली में ये कहा गया कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का बाप नामालूम है और ये हरामी औलाद थी चिराग बीबी की. तो खैर अब बात यह है कि कादियानी जो है ना जानने वाले
بات یہ ہے کہ म्यूट लगा लें, आपके बच्चों की आवाजें आ रही है नहीं भाई, म्यूट लगा लें. بات یہ ہے کہ आपके बच्चों की आवाजें आ रही है नहीं, म्यूट लगा लें. شاہد بھائی آپ کہاں چلے گئے ہیں, تسی کتنے چلے گئے ہو؟ شاہد بھائی آپ کہاں چلے گئے چودھری بھائی آپ کی یہ آواز ریپیٹ دادا جی آپ کی آواز ایکو کر رہی ہے. وائس کی ہو گیا دادا جی نو. دادا جی ایک آئی ڈی جو خوش نہیں ہے, دادے اور دودھی آئی ڈی پاچ رہی ہے. اچھا موڈی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہد بھائی آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. شاہد بھائی تھلے نا بلال احمد سور وردی بھائی بیٹھے نے, انہوں نے کال دے لو, میں تھلے چلے جانا. ایک گیت ہے بلال احمد. دوسری بات میں نے آپ کے ساتھ عرض کرنی تھی ڈاکٹر صاحب, یہ جو ناصر صاحب آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی, تو ان سے انہوں نے باتوں باتوں میں ذکر کیا کہ یہ ڈاکٹر ہے. تو میں دوسرے ان سے پوچھنا چاہتا جی یہ کیا پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں, ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں؟ اگر ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں تو کیا ان کی کوئی مطلب اسپیشلائزیشن ہے کسی چیز میں, ایف آر سی پی ایس کوئی اور اس طرح کی ہائر اسٹڈی کی ہوئی ہے انہوں نے؟ ایف آر سی کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو میں نے ڈاکٹر ذکریہ سے پوچھا تھا کہ بابو لائی بخش والا الہام کہ تیرا حیض ایک گندی چیز ہے لیکن بچے کا جسم اسی سے تیار ہوتا ہے. یہ مرزا صاحب نے کہ غلط لکھا ہے. فیض بھائی انہوں نے کیا کہا کہ وہ تو پاکستان میں انہوں نے ایف سی پی ایس کیا ہوا ہے, ایف آر سی پی تو لنڈن کا ہوتا ہے نا. نہیں میں مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کیا ہوا ہے. انہوں نے میں اول تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں یا کوئی ویٹرنری ڈاکٹر ہیں یا کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں, ایم فل ڈاکٹر ہیں, کیا ڈاکٹر ہیں. نہیں وہ سنا ہے کہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہی ہیں, لیکن میں نے تو انہیں ایک دفعہ کہا تھا میری براڈ پر آئے نہیں, وہ کہتے نہیں میں نہیں آنا. کون سے میڈیکل کالج سے پڑھے ہوئے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں جی, سنا ہے کہ پہلے کرنل لکھا کرتے تھے, شاید آرمی میڈیکل کور میں رہے ہوں. میں ان کی بات کر رہا ہوں, یہ جن سے ابھی آپ کی گفتگو ہو رہی تھی. ہاں نہیں ان کا کوئی پتہ نہیں جی, ان کا تو مجھے نہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. یہ ناصر صاحب نے جو ہے نا مجھے رات کو بتایا تھا کہ میں ڈاکٹر ہوں, لیکن وہ لوگ آپ کو پتا کہ پھر پوچھنے نہیں دیتے فردر, وہ وہاں پر الاڑے چل رہے ہوتی ہیں جس طرح یہاں پر چل رہے. مطلب شناخت تو نہیں ہم پوچھ رہے, ہم تو ویسے ہی مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں, میں نے کہتا ہوں میں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے. ہاں تو ان سے پوچھنا, اگر تو وہ نکلے نا ایم بی بی ایس ڈاکٹر تو ان کو میں نے یہ کہنا ہے کہ جناب یہ بابو الہ بخش والا جو ہے الہام کہ جی تیرے اندر بچہ ہو گیا, تیرے اندر حیض نہیں, لیکن وہ بچہ ہے جو استغفر اللہ بمنزلہ اطفال اللہ ہے. پہلے تو یہ اطفال اللہ کا جواب دے نا, اطفال اللہ سے آگے چلے نا, پہلے تو مجھے پاس کے بتائیں کہ یہ ٹھیک لکھا ہوا ہے, اور پھر اس کے آگے جو اگلی عبارت ہے یہ حیض ایک گندی چیز ہے لیکن بچے کا جسم اسی سے تیار ہوتا ہے. نہیں یہ غلط بات ہے. ہاں یہ مجھے اگر یہ واقعی ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں تو اس کی کوئی تشریح کر کے بتائیں, اور وہ میں نے ریکارڈ کر کے ڈاکٹر ذکریہ کے منہ پہ جا کے مارنی ہے کہ یہ لے تیری جماعت کے ڈاکٹر سے لے کے آیا ہوں جواب. تو نہیں میں نے بھی تو بتایا تھا انہیں کہ حیض جو ہے نا اس کو مینسٹرل بلیڈنگ کہا جاتا ہے. سر ہم تو بتا کے تھک گئے ہیں, میں تو ان کو ڈایاگرام میں دکھا کے میڈیکل کی بکس کے اندر سے کہ یہ دیکھو یہ اندر سے ہے, لیکن وہ نہیں مان رہا. وہ کہتا ہے ہوتا ہے حیض سے ہی بچہ پیار ہوتا ہے. وہ ان کا دلیل یہ ہے کہ جن عورتوں کو حیض آنا بند ہو جائے وہ بچہ نہیں دے سکتی. میں نے اس کو بتایا یہ بھی تم میڈیکلی غلط کہہ رہے ہو. کئی عورتیں ایسی ہیں جن کے مینسز بند ہو سکتے ہیں لیکن وہ بعد میں پریگننٹ ہو گئی. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. وہ بات یہ ہے کہ میڈیکل سائنس جو ہے نا وہ کافی پریسائز ہے. حیض کا تعلق بچہ پیدا ہونے سے ہے, کیونکہ یہ جو سائیکل ہوتا ہے نا مینسٹرل سائیکل, اس کا لیوٹیل فیز ہے ایک اووری کی جہاں سے ایگ ریلیز ہوتا ہے. اس میں پروجیسٹرون اور ایسٹروجن دو ہارمون ہوتے ہیں. یہ ان کے بیلنس کی وجہ سے جب لیوٹیل فیز لیوٹیم بن جاتا ہے تو پھر پروجیسٹرون ریلیز ہوتا ہے جو یوٹرس کو سپونجی کر دیتا ہے, اس میں واسکولیرٹی بڑھا دیتا ہے, اور پھر ایگ ریلیز ہوتا ہے. اور اگر ایگ فرٹیلائز ہو جائے نا تو وہ یوٹرس اس کے لیے تیار ہوتی ہے کہ بچے کی جو امبیڈمنٹ اور پلیسنٹا بننا ہے نا, تو وہ پھر بلیڈنگ نہیں ہوتی بلکہ وہ کنٹینیو ہو جاتی ہے پریگننسی. لیکن اگر ایگ فرٹیلائز نہ ہو تو وہ پھر یوٹرس بیک ٹو انیشیل فیز چلی جاتی ہے, اور جو ایپیتھیلیل شیڈنگ ہوتی ہے اس کو ساتھ تھوڑی بلیڈنگ ہوتی ہے عورتوں کو. تو یہ اس کا میکینزم ہے. لیکن جب بچے کی امبیڈمنٹ ہو جاتی ہے نا یوٹرس نے,
اور سائیکل ختم ہو جاتا ہے اور پریگننسی کنٹینیو ہوتی ہے، تو پھر جو بچے کی جو ڈیولپمنٹ کی فیز انیشیل ہے وہ سائٹوپلازم اور اس طرح دوسرے جو ایگ کے اندر نیوٹریشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے بچے کی جو انیشیل فیزز ہیں نا، شروع کے جو چند ہفتے ہیں ان میں بنتا ہے. اس کے بعد بچے کی واسکولیرٹی جو ہے ایک میمبرین کے ذریعہ بنتی ہے، اور کوئی بھی ڈاکٹر ہوگا اس کو پتا ہوتا ہے پلیسنٹا جو ہے یہ فیٹل سرکولیشن اس کو کہا جاتا ہے، فیٹس کہلاتا ہے بچہ ڈیولپ ہو رہا. تو یہ ایک میمبرین ہے ماں کی سسٹمک سرکولیشن کے درمیان اور بچے کی فیٹل سرکولیشن کے درمیان. اس میمبرین سے ڈائلیسس کی طرح نیوٹریشن اور کیمیکل جو ہوتے ہیں نا، ٹاکسنز، اور وہ ان کا ایک ایکسچینج ہوتا ہے، اور اس ایکسچینج کے نتیجے میں بچہ بڑا ہوتا ہے. اور یہ سب ماں کے اگر بچے میں کوئی پرابلم ہو تو بعض اوقات ماں کے خون کا ٹیسٹ کریں تو وہ ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے، خاص طور پر اگر کوئی جینیٹک پرابلمس ہوں یا ایسی پرابلمس جس میں ہارمون ریلیز ہوتے ہیں اور کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں ماں کے خون میں مل سکتے ہیں. ان میں سے بعض، سارے نہیں مل سکتے، بعض مل سکتے ہیں. تو یہ بات جو ہے نا میڈیکل سائنس غلط کہتی ہے کہ جو حیض کا خون ہے اس سے بچہ ڈیولپ نہیں ہوتا. نہ کبھی سنا نہ دیکھا. ہاں حیض کا تعلق بڑا کلوز ہے پریگننسی کے ساتھ، یہ مینسٹرل سائیکل کا حصہ ہے، اور جس عورت کو حیض نہیں آتا وہ پریگننٹ نہیں ہو سکتی. یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا ہے، اور اس کا امتی MBBS ذکریہ میں اصل میں شاید آپ کو اپنی بات سمجھانے میں کامیاب نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں میں نے ان کو بتایا تھا بھائی جس وقت ایگ کنسیو ہو جاتا ہے نا اور ایگ کی ڈیولپمنٹ ایمبریو کی شروع ہو جاتی ہے، اس کا حیض کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ مرزا صاحب نے بل شٹ کی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں تعلق ہے ڈیولپمنٹ کا. فیض بھائی اس کے جو اچھا میں ڈاکٹر صاحب میں آپ کا کمپوٹر ہونے کے ناطے اس بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، عورتوں کا مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے، مرزے کا مسئلہ کچھ اور تھا. ہاں نہیں وہ مرزے کا حیض پچھلی جگہ سے آتا تھا، پچھلی بچے نے کھانے کھا کے پیدا ہوا نا. اچھا لیکن وہ اس کا جواب سن لینا. وہ کہتا ہے کہ جو عورتیں 60 70 سال کی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، 60 70 سال کی ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کے مینسز بند ہو گئے ہوتے ہیں، لہذا ان کی امپریگنیٹ ہونے کی کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے کیونکہ ان کے مینسز بند ہو گئے ہوئے ہیں. ہاں یہ وہ دلیل پیش کر رہے ہیں. نہیں ٹھیک ہے، اس کا جواب غلط نہیں ہے. وہ اس لیے کہ مینسز کا بڑا تعلق ہے. دیکھیں میں جو مینسز ہے نا اس ہارمونل چینج جو ایسٹروجن پروجسٹرون اور لیوٹل فیزز جو ڈیولپ ہوتی ہیں اس کی رسپانس ہے یہ ہے جو مینسٹرل پیریڈ ہے. تو جب مینسٹرل پیریڈ بند ہو جائے تو 90% سے زیادہ چانس ہے کہ وہ عورت کبھی پریگننٹ نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں وہ ہارمون کی تبدیلیاں نہیں ہو رہی جو ایگ ریلیز کر سکے. ایکسیپشنل کیسز میں ہوئی تو ہے نا، حضرت سارہ کی مثال موجود ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں نہیں اس کا ہم انکار نہیں کرتے ہیں، وہ تو سورہ مریم میں لکھا ہوا ہے. جی مطلب میں تو بانچ ہو گئی ہوں. بانچ کب ہوتی ہے؟ جب وہ ختم ہو جاتی ہے اس کی ابیلٹی. اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ نہیں دیکھیں وہ ایکسیپشنز ہیں. ہاں تو میں ایکسیپشن ہی اس کو بتا رہا تھا کہ تمہارا جو اصول تم بتا رہے ہو نا کہ بچے کا جسم حیض سے تیار ہوتا ہے، اس کی دلیل تم دے رہے ہو کہ اگر حیض آنا بند ہو جائے تو وہ عورت بچہ ہی نہیں جان سکتی. تو اس کی تو مثال قرآن میں موجود ہے. نہیں ایز اے جنرل دیکھیں ایکسیپشن کو آپ روٹین نہیں کہہ سکتے. یہی تو جھگڑا ہے مرزائیوں کے ساتھ کہ قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں چھوڑیں. آپ مجھے بس کو بتا دیں کہ مرزا صاحب نے یہ جو لائن لکھی ہے یہ بچے کا جسم حیض سے تیار ہوتا ہے، میڈیکل سائنسز کا انکار کر کے بتا دیں، تعویل کر کے بتا دیں، جس طرح مرضی بتا دیں، میرے دماغ میں نہیں یہ گھستا. نہیں غلط ہے، یہ تحریر غلط ہے کہ حیض سے بچے کا ڈیولپمنٹ غلط ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مرزا تو یہ بھی کہتا تھا کہ جناب مرد کو عورت کی ضرورت نہیں ہے، عورت کو مرد کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی بچہ پیدا ہو جاتا ہے. اچھا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب. فیض بھائی ایک بات ہے، دیکھو وہ ابھی سدھو موسے والے کی ماں نے بھی تو بیٹے کو جنم دیا نا، وہ 56 ایئر اولڈ کی ہے، کوئی اس طرح کا کیس ہے اس کے ساتھ.
क्या दोबारा कहा? कहें आपकी बात। सिद्धू मूसे मैंने कहा सिद्धू मूसेवाले की भी माँ ने भी एक बेटे को जन्म दिया ना, like she gave a birth to a kid and she's like about 56 or 58 year old. No, you can give a birth until 60 year नहीं, वो old, तो एक but it different depends चीज़ है, on वो your एक biological cycle. अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो आप बात कर रहे हैं, ये तो चलो मेंसेस की बात हो रही थी। अब मिर्जे ने ये बोला है कि जनाब मर्द से मर्द का हो जाता है, औरत से औरत का हो जाता है। इतने केड़ी साइंस वर्ड है मैं जहालत ना, सीधी इतने सीधी डॉक्टर सारे परेशान हो गए ने। फैज नहीं, भाई तुसी ये सौखे सवाल ना लैके आया करो, औखा कोई सवाल होए ते पूछो साडे कोलों। यार आप लोग डॉक्टर साहब की फायदा ही नहीं चुकते, डॉक्टर साहब से पूछते ही नहीं है सवाल जो उनसे स्पेशलाइज है जिस चीज के उनका सब्जेक्ट है वो उसका नहीं आप लोग उनसे डॉक्टर साहब वुमेन के डॉक्टर साहब मेरे वाले सवाल का जवाब मिल गया आपको। डॉक्टर साहब ਹੁਣ 16 ਮੁਲਕ ਦੇ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਫ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਨਾਨੀ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਨਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਬਹਿਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਇਰਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈ ਮੌਜਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੌਜਜ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਪੈ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ, ਔਲਾਦ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਪੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਸਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖ ਦੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਦੂਸਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਫੇਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਦ ਨੂੰ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। भाई यही तो कादियानियत है शायद साहब। कादियानियत आपकी मेरी अकल से बहुत अलग चीज है। वो अकल इस्तेमाल करो तो कादियानियत तो झूठ का पलंदा किया, उसको तो पागल खाने छोड़ के आना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे मेरा एक सवाल पैदा हो जाता है, अगर आप कहते हैं मिर्जे का बाप नहीं है तो फिर मुझे पता है मिर्जा कैसे पैदा हुआ था। कैसे? पूरे गांव के तो हमें पता है। नहीं, मैं ये मेरी खुद की तहलीक है। पूरे गांव के लोग जहाँ पे नजासत फेंकते थे ना, तो वो नजासत सूख गई, उन्होंने आग लगा दी, तो इसीलिए मिर्जा जनाब अंदर से चलने लगा। तो ये टर्मिनेटर टाइप भूल गए। मिर्जा कादियानी ने कहा बरसात के मौसम होना चाहिए, फिर पैदा होते हैं कीड़े मकोड़े खुद ब खुद। वैसे हाँ, यही मैं रेफरेंस देने लगा था शाह साहब। मिर्जा साहब ने खुद कहा हुआ है कि आदम का तो माँ भी नहीं थी, बाप भी नहीं था, और बरसात में अक्सर बरसात में खुद ही पैदा हो जाते हैं। बरसात में जो है कीड़ों में कीड़े होते हैं और आग से जो है शैतान पैदा होते हैं ना। भाई बात ये है कि मिर्जा कादियानी अगर ये खराफात ना लिखता ना तो बड़ा फायदा होता उसको। मैं कहता हूँ उसको किताब लिखने, उसे एक ही किताब चाहिए थी। उसको कहता अपनी वही जिहड़ियां खराफात ने ना लिख लिखा जांदा ना किसी नूं समझ आंदियां ते मेरे जे बंदियां नूं ये अल्लाह ने उसको जलील कराने के लिए, उसकी जिल्लत के ऊपर मोहर लगाने के लिए उसके हाथ से लिखवाया अल्लाह ने। बिल्कुल डॉक्टर साहब ये अजाब है ना, डॉक्टर साहब ये अजाब है। आप क्या समझते हैं ये जो लिटरेचर हम खोल के बैठे हुए हैं, अगर आज ये लिटरेचर नहीं होता तो हमें कैसे पता चलता मिर्जे के दजल का? नहीं, वो मिर्जे को नहीं पता था 1901 तक के मैं नबी बनना है? तो उस वक्त आपने देखा ना, उसने वो किताबें 50 कह के 5 ही लिखी। उसको किसी ने कहा होगा मिर्जा बड़ी खराफात हो चुकी है, रुक जा। 1901 से 1908 तक मिर्जे ने सबसे कम किताबें लिखी हैं। आपने गौर किया इस बात पर? और आप डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि ये जो लिटरेचर है मरज़इयों से यही नहीं संभाला जाता, और उस नहर के किनारे जो इसका लिटरेचर गंद से भरा हुआ था, ठीक है, ये रासपुटीन जैसा, अगर वो शाया कर देते तो कितना मज़ा आता हमें। ये भी सोचिए कि इसका 25, ये तो सिर्फ 25% इसका लिटरेचर जो है शाया किया गया। मैं रमजान के आपको कैसे बताइए 25% शाया किया? डॉक्टर साहब मैं कहना वहाँ नहर पूरी काली हो गई सी, जो इन्हें गंद लिखा था ना विच। नहीं, मैं आपको हवाला देता हूँ, सीरतुल महदी का वो मैं हवाला आपको दे दूंगा।
کہ ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی جی آپ نے بڑی اچھی بات کی طرف توجہ دلائی کہ مرزا صاحب نے 1901 کے بعد بہت کم کتابیں لکھی ہیں. جی وہ میں تھوڑے سے آپ کے لسٹ دوستوں کی یاد دہانی کے لیے 1901 میں مرزا صاحب نے صرف خطبہ لامیہ، اجاز المسیح اور ایک غلطی کا ازالہ لکھی ہے. 1902 میں مرزا صاحب نے دفاع باللہ، المہدی، نزول مسیح، کشتی نو اور اجاز احمدی لکھی ہے. اور 1903 میں مرزا صاحب نے مواہب الرحمان، نسیم دعوت لکھی ہے اور سناتا دھرم لکھی ہے. 1904 میں مرزا صاحب نے اس میں کوئی کتاب ہی نہیں لکھی 1904 کے اندر، ٹھیک ہے. 1905 میں انہوں نے صرف اپنے لیکچر لدھیانہ چھاپے ہیں اور رسالہ الوصیت یہ بھی پہلے کی چھپی ہوئی تھی، انہوں نے چھاپی بعد میں. نہیں ہاں 1905 کے اندر صرف برائن احمدیہ حصہ 5 ایک ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کتاب لکھی 30 صفحے تھے جو انیشیل جی لکھی گئی بس بغیر آشیا کے. جی. 1906 میں انہوں نے چشمہ مسیحی لکھی ہے اور 1907 میں انہوں نے حقیقت الوحی لکھی ہے. نہیں اور وہ پہلے کی 1908 لکھی ہوئی تھی، وہ چھپی 1908 کے اکتوبر میں حقیقت الوحی جی اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں بالکل. ہاں جی اور میں یہ دباچوں کی ڈیٹوں سے جا رہا ہوں، جو میں نے دباچوں کے ڈیٹے اکٹھے کی ہوئی ہیں نا، دباچہ کب لکھا ہوا ہے وہ بتا رہا ہوں. 1908 میں انہوں نے چشمہ معرفت اور پیغام اصلاح اور اس کے بعد وہ جنو ٹکٹ کٹا کے فرسٹ کلاس کے ساتھ کون ان میں سے بہت ساری چیزیں جو ہے نا یہ پہلے لکھی گئی تھی. اور آپ نے دباچے پڑھے ہیں تو آپ نے آئینہ کمالات اسلام پڑھی ہے، وہ کون سے سال میں پبلش ہوئی؟ وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک سیکنڈ دیں. آئینہ کمالات فیبروری 1891 میں اس کے جی 1891 کے اندر ہی ہوئے. آپ اس میں درمیان میں جائیں جہاں پر وہ خط شروع ہوتا ہے نا مختلف عرب ملکوں کے نام، 300 اور کچھ صفحہ ہے، آپ اس خط کو کھولیں. ہے آپ کے پاس کتاب؟ نہیں میں نے صرف لسٹ کھولی ہوئی ہے، ایکچوئل بک کہتے ہیں تو میں الاسلام پہ جا کے کھول دیتا ہوں. ہاں کون سا ہے یہ والیوم خزائن کا؟ نہیں میں نے صرف ان کی لسٹ کھولی ہوئی ہے. لسٹ میں نے آپ کو بتایا نا، میں نے لسٹ بنائی ہوئی ہے ان کے بعد. میرے پاس 3 قسم کی لسٹیں ہیں روحانی خزائن کی. ایک ہے میرے پاس لسٹ ہے جو کہ ڈیٹ وائز میں نے بنائی ہوئی ہے کہ 1880 1882 1884 کے اندر سے میں نے آپ کو یہ پڑھ کے بتائی تھی کون سی بکس لکھی گئی ہیں. ایک میرے پاس لسٹ ہے جس کے اندر ریورس آرڈر ہے کہ بک جو کتاب ہے اس کی الفابیٹیکلی، مثال کے طور پہ آریہ دھرم ہے وہ روحانی خزائن کی کون سی جلد میں ہے. آئینہ کمالات ہے وہ جلد 5 ہے. مجھے آئینہ کمالات جو ہے وہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 5 بنے گی. اس طرح کر کے میں نے بنائی ہوئی ہے لسٹ. ہاں جی یہ 5 ہے اور میں آپ کو اس میں سے کچھ دکھانا چاہتا ہوں، آپ اس پر تبصرہ کریں کیونکہ آپ ماشاءاللہ آپ نے ان کے بارے میں کافی جانتے ہیں. تو عربک پارٹ، ہاں جی یہ عربک پارٹ آ گیا. یہ جی اس کے پہلے صفحے پر اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس کا ٹائٹل پیج میں نکال کے آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، کیونکہ ٹائٹل پیج پر اس کے 2 نام بھی لکھے ہوئے ہیں جو تھے نا، مختلف نام ہیں. اس کا پہلا نام جو مرزا قادیانی نے سجیسٹ کیا تھا وہ الگ تھا، وہ آئینہ کمالات اسلام نہیں ہے. میں وہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر ابھی آنے میں انہوں نے بہت سارے صفحہ نمبر بدلنے کے لیے اتنی خرافات ایڈ کر دیتے ہیں. ہاں جی یہ آ گیا. اس کا دوسرا نام دافع الوساوس بھی ہے، ٹھیک ہے. یہ مرزا قادیانی جو اس کا نام دیا تھا نا دافع الوساوس رکھا تھا، اور اس کے نیچے لکھا ہے بما فیبروری 1893 91 نہیں 1893 میں پبلش ہوئی. ٹھیک، تو یہ دیکھیں جی اب میں اس کا پڑھ رہا ہوں. یہ صفحہ نمبر 359 ہے، 359. سنیں جی، یہ فیبروری 1893 میں پبلش ہو گئی ہے کتاب. اب یہ دیکھیں 359 صفحے پر 359 پر کیا لکھا ہے. ایک مجلس میں میرے مخلص دوست حبی فی اللہ مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی نے بتاریخ 11 جنوری 1893 نہیں سنیا نا، تسی تاریخ یاد رکھنی ہے فیض بھائی. پیج نمبر ایک دفعہ دوبارہ بتا دیجیے گا. 359. 359 ٹھیک ہے جی. ہاں جی
آپ کھول لیں تو مجھے بتائیں، پھر میں پڑھتا نہیں ہوں. نہیں نہیں، آپ پڑھتے جائیں، آپ پڑھتے جائیں، آپ پڑھتے جائیں. نہیں وہ نہیں، ڈاؤن 2 لوڈ لائنیں ہی پڑھنی ہے، آپ کھول لیں پیج تاکہ ہمیں اور اس کی فیبروری 1893 میں یہ پبلش ہو گئی تھی. جی. آپ نے نکال لیا پیج؟ میں 1 منٹ، ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے شاہ صاحب. اچھا، میں نے تو مطلب پرماننٹ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں. نہیں، میرے پاس کمپیوٹر میں تو سارا کچھ ہے، ابھی میں فون کے اوپر ہوں نا. نہیں نہیں، میرے فون پر ہے سارا کچھ. اچھا اچھا. کوئی 32 گیگا بائٹ ہے قادیانیت پر. ہاں جی. 359 کے اوپر آئینہ کمالات کی جو ہے التبلیغ کے نام سے شروع ہو رہی ہے. بالکل بالکل بالکل، تبلیغ. دیکھیں اب میں پڑھتا ہوں، آپ بھی دیکھیں. ایک مجلس میں میرے مخلص دوست حبی فی اللہ، یہ ہمیں کمپیوٹر نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی یہ بات، اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو. ایک مجلس میں میرے مخلص دوست حبی فی اللہ مولوی عبد الکریم صاحب سیال کوٹی نے بتاریخ 11 جنوری 1893 بیان کیا کہ اس کتاب دافع الوساوس میں ان فقراء اور پیرزادوں کی طرف بھی بطور دعوت و اتمام حجت ایک خط شامل ہونا چاہیے تھا جو بدعات میں دن رات غرق رہتے ہیں. اب دیکھیں کس دن اس نے یہ وہی خط ہے جی، آپ نے نوٹ کیا، پنجاب اور ہندوستان اور ممالک عرب اور فارس اور روم اور مصر اور ترکستان کے پیرزادوں کے نام، یہ وہی خط ہے. اس کے پہلے 3 صفحے اردو میں ہیں، مرزا نے لکھے، مرزے کے نام پر لکھے گئے، اور پھر سارا عربی زبان میں. آپ نے نوٹ کیا یہ بات؟ جی 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 جی. ٹھیک ہے نا. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ خط لکھنے کا مشورہ وہ 11 جنوری 1893 کو مولوی عبد الکریم سے کر رہا ہے کہ لکھنا چاہیے جی. اور پھر خط جو ہے نا، اصل عربی خط 364 صفحے سے شروع ہو کر یہ جی وہ کہہ رہے ہیں اب صفحہ آئندہ پر ہم عربی خط لکھتے ہیں. ہاں اور وہ یہ ہے. ہاں، تو یہ جناب صفحہ نمبر 581. 564 بن گیا میرا، عربی جہاں سے شروع ہو رہی ہے نہیں اور نہیں چلتا جا رہا ہے یہ. نہیں نہیں، یہ 500 سے بہت آگے جائے گا. یہ دیکھیں جی، یہ لیکن نیچے اس کا اردو ترجمہ یہ حاشیے اس نے لگائے ہوئے ہیں نا، وہ حاشیے کے نہیں اندر. نہیں، آپ اس کو دیکھیں، وہ سب کچھ ڈال کر اس نے کتاب پبلش کی نا. یہ 590 صفحے تک ہے خط. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کوئی 200-250 صفحے کا خط بن جاتا ہے. بالکل بالکل ہے، بالکل ہے، اتنا ہی لمبا ہے. آپ صحیح فرما میں نے رہے ہیں. ایک گل دسو، کمپیوٹر کہتا تھا یہ بڑی پرابلم ہے ہمارا جو ہے نا پلیجرزم کا کمپیوٹر، اس نے کہا کہ یہ بہت سخت پرابلم ہے. پوچھا کیوں؟ کہتا ہے جی اٹس امپاسبل. اس میں آپ دیکھیں فیبروری 1893 میں کتاب پبلش ہو چکی ہے. اب 11 جنوری سے فیبروری تک صرف 16 دن کا وقفہ ہے، 17 دن کا، کیونکہ 28 کا مہینہ ہوتا ہے نا. چلے 31 کا بھی ہے تو آپ لگا لیں 20 دن کا وقفہ ہے، کیونکہ جنوری کی بات ہو رہی ہے. جی جی. اب مرزا قادیانی نے بار بار لکھا ہوا ہے کہ میں ایک دن میں 2 سے 3 صفحے سے زیادہ لکھ نہیں سکتا. جی. 11 جنوری کو تو یہ خط لکھا ہوا نہیں تھا نا. نہیں تھا. ہاں، تو اس نے لکھا ہے بھئی میں تو مولوی عبد الکریم سے کہہ رہا ہے کہ لکھنا چاہیے. جی، ڈسکشن ہو رہی ہے ابھی، تو پلاننگ ہو رہی ہے، اس کی پلاننگ ہو رہی ہے. 20 دن میں کتنے صفحے لکھ لے گا وہ؟ 60. چلو 80 لگا لیں. چلیں 100 لگا دیں. 100 لگا لیں. چار بھی لکھ لے گا، 4 بھی لکھ لے گا، یا 5 لکھ لے گا. چلو 100 لگا دیتے ہیں، مارجن دے دیتے ہیں اس کو. ہاں، 20 کا مارجن دے. اب بات سنیں، ان دنوں میں طریقہ پبلیکیشن کا تھا کہ جب آپ لکھ لیتے تھے تو مرزے کی بڑی گھٹیا لکھائی تھی. اگر آپ کو، میرے پاس اس کی اوریجنل لکھائی کا ایک اسپیسیمن موجود ہے، اس کی وصیت کا، تو اس کی لکھائی کو پڑھنا بھی بڑا کمال کی بات تھی. اور وہ خود لکھتا ہے کہ بہت کم لوگ اس کی ہینڈ رائٹنگ پڑھ سکتے ہیں. تو اب اس کو خوش نویس نے لکھنا ہے تو کتنے دن لگیں گے؟ 250-300 صفحے لکھنے میں. اور کتاب تو اس نے اکٹھی بھیجی، اگر اکٹھی بھیجی تو اس کو تو 2-3 مہینے لگتے ہیں خوش نویس کو لکھنے کو. جی ٹھیک ہے. پھر اس کی بننے کی پلیٹ 2 سے 3 ویک بھی کہہ لو. خوش نفیس کا پروفیشنل ہے، اس نے ذرا تیز چلو لکھنا 3 ہے. ہفتے لا لو، 2 سے 3 ہفتے لگا لیں. چلیں. اس کے بعد وہ خوش نویس یہ کتاب کو پڑھنے کے لیے بھیجے گا. بھائی غلطی پروف دیکھو، ریڈنگ کے لیے، پروف پروف ریڈنگ کے لیے. جی جی.
उसको कितने 2 हफ्ते तो कम से कम लग जाएंगे अगर मिर्जा ने दिन रात मेहनत की तो। जी जी। उसके बाद वापस आएगी। और उन दिनों प्लेट्स बनती थी, वो बिल्कुल प्लेट के छापे होते थे उसके साथ, हर बिल्कुल। पेज की अपनी प्लेट है, हर पेज की अपनी प्लेट है। मैं कहता हूँ कि 300 प्लेट है, 2.5 से तो 3 250 महीने का 300 प्लेट्स होंगी। 2.5 से 3 महीने का स्टैंडर्ड टाइम लगता था प्लेटें बनाने में। मतलब 600 सफ़े की किताब है तो उसकी 300 प्लेटें बनेंगी, डबल पेज बनता था प्लेट का। ठीक है, 300 प्लेटें बननी है इसकी। आप चलो महीना लगा लो, अब 3 महीने 4 महीने तो हो गए ना। अब कोई कादियानी मुझे ये आके बताए कि एक किताब पब्लिश किस तरह हो गई 20 दिन बाद। गुड क्वेश्चन है ना। बात पता क्या है कि ये खत मौलवी अब्दुल करीम ने पहले से लिखा हुआ था, अरबी वाला। हाँ। और उसको जिस तरह उसने दमिश्की हदीस में कह रहा था नूरदीन को कि जो भी आपने मसीले मसीह का दावा मसदाक दमिश्की हदीस को साइड पे रख के करना है, वो पूरा लिख दे, मैं अज़ाला वहां में उसी तरह छाप दूंगा और मजमून उर्दू में होना चाहिए ताकि समझने वालों को समझ आ जाए। बिल्कुल। तो बिल्कुल उसी तर्ज के ऊपर इससे भी तैयार करा के रखा हुआ था। और जैसे ही वो किताब दफावल वसाफस नहीं, मौलवी अब्दुल करीम ने तो खत उसमें वाड़ दिया, अपने इनिशिएटिव पर लिखा हुआ था। ये जो इसके हेल्पर थे ना, नूरा और अब्दुल करीम और कादी, ये दिए ही इसलिए गए थे। ये एहसन अमरोई से लिखवाया होगा, अरबी एहसन मौलवी एहसन लिखता था। नहीं, सियालकोटी भी लिख लेता था। सियालकोटी मतलब मजहब का उसने पढ़ा हुआ था, आपको नहीं इल्म इस बात का? उसको मतलब इसलिए वो असल में इसके पास थे तो सारे वैसे ही, वो समझे ना, वो शयातीन जिस तरह का इंजीनियर अली मिर्जा नहीं आया। हाँ, वैसे शयातीन तो थे लेकिन उन्हें पढ़ा हुआ था, वो जानते थे। चीजें उन्होंने इधर उधर से पकड़ के उनके गलत मतलब किस तरह करनी है, आटे किस तरह तोड़नी है, हदीसों में किस तरह वसवसा पैदा करना है। इसको छोड़ दें, हम बात टेक्निकल कर रहे हैं। अब देखें, मिर्जे ने जब 300 सफ़े तक की किताब लिखी थी, 350 तक की, तो उसने इसका नाम रखा था दाफिउल वसावस। ठीक है। मौलवी अब्दुल करीम लेके आ गया 250-300 सफ़े और उसने मिर्जे नु क्या कि मिर्जा जी अब इसका नाम आयना कमालात इस्लाम रखो, मैंने बड़ी कमाल का खत लिखा जी। ये अच्छा, वैसे अपने इसका मतलब ये जो आपकी बात है बिल्कुल ठीक है। अगर देखा जाए तो मिर्जा साहब ने तो लिखे हैं दाफिल वसाफस के कितने पेज बन जाएंगे ये? 350। 360 से ये शुरू हो रहा है। और अरबी आपने मुझे कहाँ पर बताई थी अरबी शुरू हो रही थी? 500 और 589। अरबी शुरू कहाँ से होती थी? अरबी शुरू वाला कहाँ से होता था? हाँ, ये नहीं तो मिर्जे ने तो फिर खाली 4-5 ही सफ़े लिखे हैं ना। हाँ, उसने तो 2-3 सफ़े लिखे, उन्हें क्या हो गया कम खत तो उसका नाम चेंज करके अपग्रेड करके आईना कमालात करके नया मार्केट के अंदर शाकाराब सुट देता। बिल्कुल बिल्कुल सही, आप समझ गए। वेरी गुड एनालिसिस एंड इट्स, इसके ऊपर वाकई अगर दूसरे पहलू से कोई न्यूट्रल होके भी सोचे ना, मजहबी चीज छोड़ के भी, तो जो कंप्यूटर ने एरर पिकअप किया उसने सही पिकअप किया। मैं कहता हूँ, वो कहता है कि ये एक आदमी की तहरीर नहीं है और इट्स इम्पॉसिबल, इट्स ए लाई। उसने इसको रेड कलर में करके लिखा कि ये एक झूठ लिखा हुआ है इस किताब में। अल्लाह खैर सॉन्ग है इन्हें। अच्छा यार, दूसरा मेरी शाहिद भाई, अगर काशिफ भाई आए ना तो उनसे प्लीज रिक्वेस्ट करना, मुफ्ती साहब जो है वो हमारे उस्ताद हैं, उनसे प्लीज माजरत कर लें। अगर उनसे कोई इख्तलाफ भी हो तो हमें फिर भी उनकी इज्जत और एहतराम जो है ना वो बराबर रखना है। मैं कर लूंगा। हम आपस में तो ऐसा नहीं, मतलब वो तो एक आलिम शख्स हैं, कर लेंगे। अच्छा, मेरी बात सुन डॉक्टर साहब। हाँ जी, मैंने भी इजाजत दो, मैं ब्रॉड बंद करने लगा हूं। हाँ, बंद करें सारा। हमें मैंने भी यार, मेरे काम इतनी मजेदार डिस्कशन हो रही थी, मैं अपना काम रोक के बैठा हूँ, मैंने काम खत्म करना, घर जाना है, फिर इंशाल्लाह आप लोगों को सुनो। क्योंकि मैं अगर सोया नहीं ना तो फिर रात को ब्रॉड नहीं ऑन होगी। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम डॉक्टर जी, साहब। मैं सलाम करने आया था डॉक्टर होली स्पिरिट साहब की खिदमत में, वो तो खैर चले गए हैं, तो आपकी खिदमत नहीं आए यार, रात को आप आए। आबिद हुसैन भाई कैसे मिजाज हैं, तबीयत बखैर है आबिद भाई? जी खैरियत, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। आप सुनाए? बहुत
बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, अब तो वो सोने लगे हैं बारे होस्ट, उनको ऊँगे आ रही हैं बेचारों को। नहीं सर, मैंने उधर अपनी ब्रांड खोली हुई थी, वहाँ पे एक कादियानी आ गया।